سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پھر سے ایک بار عشق و محبت میں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تھوڑی توجہ ادھر فرمایا حضرات، اس لیے کہ انشاءاللہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے مسئلے کو آپ کے روبرو میں پیش کروں گا اور حتی الامکان دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سوال یہ ہے، کیا تعزیہ بٹھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ حضرات اتنے دنوں سے مجھے سنتے آ رہے ہیں، تو آپ فرمائیے کیا تعزیہ بٹھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ فرمائیے یار، جائز ہے کہ ناجائز ہے نا؟ اس لیے کہ حق بولنے میں کبھی بھی انسان کو اپنی آواز کو پست نہیں رکھنا چاہیے، صحابہ کی سنت ہے اور حدیث پاک ہے، جو بھی اپنی آواز کو حق کے لیے بلند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صحت میں اور اس کی آواز میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے نا؟ تو تعزیہ رکھنا ناجائز و حرام ہے، ٹھیک، لیکن اس مسئلے کو بھی آپ بغور سماعت کریں کہ تعزیہ بٹھانا شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ تعزیہ بٹھانا شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن لوگ اس شرائط پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک شوشہ چھوڑ دو لوگوں کے لیے تو لوگ ہزاروں دروازے کھول دیتے گمراہی کے، ہزاروں کھول دیں گے۔ ایک شوشہ چھوڑ دو آپ، ایک نقطہ چھوڑ دو آپ، لوگ ہزاروں دروازے کھول دیتے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ امام حسین کے روضہ اقدس کو بنا کر رکھنا سامنے، امام حسین کے روضہ اقدس کو بنا کر سامنے رکھنا، یہ تعزیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعزیہ ہے، اور یہ مستحسن ہے، ٹھیک۔ جیسے کہ آپ کسی بزرگ کے مزار کی نقش کو بنا کے رکھتے ہو تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، یہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ خانہ کعبہ بناتے ہو، گنبد خضرا بناتے ہو، ہے نا، اور اس بات کو بھی آپ جانتے ہو کہ جہاں بھی گنبد خضرا بنا ہوگا، جہاں بھی خانہ کعبہ بنا ہوگا، یا جہاں بھی کسی اللہ کے ولی کی مزار کا نقش بنا ہوگا تو اس کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جہاں بھی گنبد خضرا نظر آتی ہے لوگ اس کی ادب میں تعظیم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ لوگوں نے مسجد میں گنبد خضرا لگائی کیوں؟ تاکہ لوگ جب نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو تصور میں، خیالوں میں حضور کا روضہ سامنے موجود ہو اور انسان یہ سوچے کہ ہم اللہ کے رسول کے در پہ کھڑے ہیں، در رسول پہ کھڑے ہیں، اور اسی لیے لوگوں نے سجایا ہے، لگایا ہے۔ تو کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار کے نقش کو بنانا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن اسی مزار کو، اسی گنبد خضرا کو اگر آپ بازاروں میں لے کے جاؤ، ڈھول تماشے کے ساتھ لے کے جاؤ، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاؤ آپ، تو یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ آپ شیطان کے لیے گمراہی پھیلانے میں آسانی کا سبب پیدا کر رہے، گمراہی پھیلانے کے لیے آپ سبب بن رہے شیطان کی، اور آپ شیطان والا کام اس کے لیے کر رہے۔ آپ کو بتا دوں یہ تعزیہ داری شروع کب سے ہوئی ہے؟ صحابہ کے دور میں تو تعزیہ داری تھی نہیں، نہ کسی صحابہ نے تعزیہ داری کی ہے۔ یہ تعزیہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک عاشق کے پاس سے۔ ایک عاشق تھا میرے امام حسین کا، ایک محبت کرنے والا تھا میرے امام حسین کا۔ جب وہ در حسین پہ تھا، روضہ حسین پہ تھا، اور جب وہاں سے وہ واپس آیا زیارت کر کے امام حسین کے روضے کی، اپنے ملک میں جب واپس آیا نا
تو وہ جو عاشق تھا اس کے دل میں امام حسین کی اتنی محبت تھی، اس کے دل میں امام حسین کے شہادت کا اتنا غم تھا کہ وہ ہر وقت محرم میں امام حسین کی یاد میں رویا کرتا تھا۔ تو اس بندے نے امام حسین کی محبت میں، یاد میں، اپنے گھر پر ایک امام حسین کے روزے کا نقش بنا کے رکھا، اور اس کے سامنے بیٹھ کر یہ محسوس کرتا تھا تصور میں کہ میں امام کے روزے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور تصور میں یہ خیالات لا کر وہ امام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، وہ اللہ کی کتاب کلام اللہ کے آیتوں کے تحفوں کو امام کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا، اور امام حسین کے روزے کے سامنے رکھ کر امام حسین کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا تھا، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا، یہ سلسلہ اس وقت سے۔ اگر کوئی بھی بندہ امام حسین یا گنبد خضرا یا کسی بھی بزرگ کی مزار کو سامنے رکھ کے تصور میں اس کی بارگاہ میں فاتحہ کرے، دعا کرے، تو یہ جائز ہے، لیکن یہ بز خلیفہ کی طرح یہ لمبے سے ٹاور بنا دینا، نہ وہ کہیں سے مزار دکھے، نہ کہیں سے کوئی اس کی کوئی صورت ہو، نہ شکل ہو، تم اس کو لے کے بازاروں پہ جاتے ہو، ناچتے ہو، گاتے ہو، ایسے تعزیہ کے بارے میں میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ ایسے تعزیوں کے سامنے کھڑا ہو اس کی تعظیم کے لیے وہ حرام ہے، جو اس کے تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ کروائے حرام ہے، جن تعزیوں کو اٹھا کے بازاروں میں لے جا کر گمراہی پھیلائے حرام ہے۔ اس لیے کہ تعزیہ داری یہ نہیں ہے کہ تم چوکوں میں لے جا کے ناچو گاؤ یہ کرو۔ اسلام اور سنیت تو ہمیں ادب اور محبت کا درس دیتی ہے۔ اگر ہمارے اندر سے، سنیوں کے اندر سے اگر آپ محبت کو نکال دو، ادب کو نکال دو، تو پھر سنیت رہیں گی نہیں۔ اس لیے کہ سنیت نام ہے ادب اور محبت کا، سنیت نام ہے ادب اور محبت کا۔ جب ادب کی باری آتی ہے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم تمامی حضرات کھڑے ہو کے درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں، اور جب محبت کی باری آتی ہے تو نام محمد پہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر عشق کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری خاصیت ہے، لیکن یہ تو کوئی سنیت نہیں ہے نا کہ تم ادب کے خلاف کام کرو، تم روزوں کی، امام حسین کے روزوں کی تم توہین کرو بنا کر۔ جبکہ ہمارے یہاں دیکھو کیا معاملہ ہے، اگر ہمارے یہاں مصلی پہ، جائے نماز پہ گنبد خضرا یا خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہماری محبت یہ کہتی ہے کہ اس جائے نماز پر، اس مصلی پر اب تمہارے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اب تمہارے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اب تمہارے لیے نماز پڑھنا اس جائے نماز پر جس میں گنبد خضرا بنا ہو، جس میں خانہ کعبہ بنا ہو، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہارے پاؤں اس خانہ کعبہ میں جو نقش بنا ہوا ہے مصلی پر، تمہارے پاؤں گنبد خضرا کے نقش پہ پڑے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ارے جب اللہ نے اپنے محبوب کی، جب اللہ نے اپنے محبوب کے سائے کو دنیا میں نہ رکھا تاکہ کسی کے پاؤں کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو، تو تم اتنی ساری بے ادبی کیسے کر سکتے ہو؟ اور وہ بھی اللہ کے ولیوں کے نام پہ، اللہ کے محبوبین بندوں کے نام پہ۔ تو ذرا دیکھ لیجئے آپ، اگر آپ اس انداز میں تعزیہ داری کرتے ہیں تو جائز ہے، اور جو آج کل کا رواج ہے جس انداز میں آپ حضرات کرتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ آپ اس کے سامنے فاتحہ کرتے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے یہ بھی حرام ہے۔ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے منتیں مانگتے ہو، جھولے رکھتے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے یہ بھی حرام ہے۔ تمہیں صرف وہاں گنبد امام حسین بنانا تھا،
اور تصور میں خیال کر کے آنسوؤں کا تحفہ پیش کرنا تھا، وہاں تمہیں اس بارگاہ میں تصور میں امام حسین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا تھا، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی تھی آپ کو، لیکن آپ نے تو وہاں غیروں والا معاملہ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ یہ کام کرتا ہے تو وہ سنیت سے تعلق رکھتا نہیں ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سننے سنانے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔